السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 122 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں تجری کہ بہتی ہوں گی، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں۔ انہار یہ نہر ان کی جمع ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے بات میں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ سے کوئی بھی زیادہ سچ بولنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جنت کا ذکر کرتے ہیں تو لوگوں کو بے خوفی سے بچانے کے لیے جہنم کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور جہاں جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں نا امیدی سے بچانے کے لیے جنت کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بات کی کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اور شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کا ذکر کیا کہ وہ اس کے ہتھ کنڈوں سے بچو کیونکہ وہ اپنی چالیں چلتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ نا امید اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کو حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان، اور دوسری شرط ہے عمل صالح۔ عمل صالح یہ توحید کی ہی ایک صورت ہے، یعنی جو شخص مشرک ہے عمل تو وہ بھی کرتا ہے، بعض اوقات ان کے عمل بڑے خوبصورت ہوتے ہیں دیکھنے میں، خوبصورت فنکشن، خوبصورت جشن، خوبصورت مناظر، لیکن ان میں ایمان نہیں ہوتا، اور ان کے وہ پروگرام، ان کی وہ محنت، ان کے وہ کام، ان کے وہ اخراجات، وہ سب غیر اسلامی ہوتے ہیں، اس لیے غیر مقبول ہیں۔ تو جو شخص عمل صالح کرے، یعنی شریعت کی نظر میں وہ عمل صالح ہے جو شرک سے پاک ہو۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک تین طرح کا ہوتا ہے۔ شرک فی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا کہ یہ بھی اللہ بھی معبود ہے اور یہ بھی معبود ہے۔ اور دوسرا ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا کہ اللہ رازق ہے تو فلاں بابا جی بھی رزق دینے پر قادر ہیں، وہ رزق روک بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ اللہ خالق ہے تو فلاں شخص بھی بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ شفا دیتا ہے تو فلاں جگہ پر فلاں کام کرنے سے بھی شفا مل جاتی ہے، وہ بھی شفا دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کرنا ہے۔ تیسری شرک کی قسم ہے شرک فی العبادہ، عبادات میں شرک کرنا، مثلا اللہ کی بجائے دوسروں کو سجدہ کرنا، صدقات و خیرات، نذر و نیاز اللہ کی رضا کے بجائے دوسروں کے نام پر دینا، جس طرح مشرکین نے اپنے کچھ جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، یہ بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ وغیرہ۔ اتنے بچے ہو جائیں گے تو فلاں بت کے نام پہ جانور آزاد ہے، اتنے بچے ہو جائیں گے تو فلاں بت کے نام پر اس جانور کو آزاد کر دیتے تھے، اور پھر علامت کے طور پہ ان کے کان مختلف طریقوں سے چیر دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے کہ نشان پکا رہے کہ سائیڈ سے کٹا ہوا کان فلاں بت کے نام کا ہے، اور درمیان سے کٹا ہوا فلاں بت کے نام کا ہے، جو نیچے سے کٹا ہوا ہے وہ فلاں بت کے نام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہٹا کر یہ بات فرمائی کہ جو شخص توحید کو اپنے دل میں سما لے اور قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرے، یعنی ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، ایسے لوگوں کو ہم باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وعدہ اس وقت جھوٹا ہوتا ہے جب انسان مجبور ہو، تو اللہ کے لیے کوئی مجبوری نہیں، لہٰذا اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟
لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ ہی یہ تمہاری آرزو ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزو ہے، یعنی نجات کا سلسلہ یہ تمہاری آرزوؤں پر مبنی نہیں ہے کہ تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں نجات مل جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق جو پورا اترے گا اس کو نجات ملے گی۔ فرمایا کہ نہ ہی اہل کتاب کی آرزو ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص برا عمل کرے گا، یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی گناہگار وہ گناہ کا بدلہ پائے بغیر نہیں رہ سکتا الا کہ وہ زندگی میں معافی مانگ لے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پایا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا، یعنی جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا کا مستحق بن چکا ہے، اس کو اب کہیں سے بھی کوئی نجات ملنے کی امید نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت اور انصاف کا ایک قانون بنا رکھا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ اس کی مختلف شقیں ہیں۔ اس کی پہلی شق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ہر انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے خود کیا، کسی دوسرے کی نمازیں، کسی دوسرے کا پڑھا ہوا اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ جو اس نے خود ہی کیا ہے اس کا بدلہ اس کو، اگر اچھا کام ہے تو اچھا ملے گا، برا کام ہے تو برا ملے گا۔ دوسرا اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسرا قانون کی دوسری شق یہ ہے کہ سزا اور جزا کے لحاظ سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، کہ مرد کو روزے کا اتنا ثواب ہے اور عورت کو اس سے کم نہیں، برابر کا اجر ہے۔ تیسری اس کی شق یہ ہے کہ اگر کسی نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی تو قیامت کے دن اس کی وہ نیکی بھی نظر انداز نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو اجر ملے گا۔ چوتھی شق یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی جو کسی کا ہمدرد چاہے ہو، کتنا ہی ہمدرد ہو، وہ کسی کے گناہ نہیں اٹھائے گا، یعنی اس کو اتنی جرأت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے گناہ برداشت کر سکے۔ اور پانچویں شق اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کسی کے اوپر نہیں ڈالیں گے، بلکہ جو سیکھنے والا سکھانے والا وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا اور عمل کرنے والے کو اس کے جرم کی سزا ملے گی۔ چھٹی شق اس کی یہ ہے کہ شفاعت صرف موحدین کے لیے ہوگی، توحید پرستوں کے لیے۔ جو لوگ مشرک ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت برحق ہے، اللہ کے رسول بھی کریں گے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، باقی انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، اور بھی صالحین کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، لیکن شفاعت صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو توحید پرست ہوں گے اور جن کا عمل توحید کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات کھول کر بیان کر دی، اور اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص عمل کرے گا نیک، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر گٹھلی کے شگاف برابر بھی، یا یوں پڑھا جا سکتا ہے کہ ذرہ برابر بھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور کون شخص زیادہ اچھا ہے دیناً، دین کے لحاظ سے، اس شخص سے اسلم، جس نے جھکا لیا، متی کر دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس شخص نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی، حنیفہ جو یک طرفہ تھے، یعنی تمام بتوں سے اور مشرکوں سے منہ پھیر کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے، بنا لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ تو اس میں ایک تو یہ بات بیان ہو گئی کہ مرد عورت کا اجر برابر ہے، دوسری بات یہ بیان ہوئی
کہ نیکی کرنے والا ہو کوئی یا برائی، اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا معیار یہ ذکر کیا کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر دے، اور دوسری بات کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی قول اور فعل دونوں طرح وہ توحید پرست ہو، قولی طور پر بھی فعلی طور پر بھی۔ اور چہرہ مطیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جدھر انسان کا چہرہ ہوتا ہے پورا جسم اسی طرف مائل ہوتا ہے، تو یعنی وہ اللہ کے لیے جب چہرے کو مطیع کر دے گا، جھکا دے گا، تو سارا جسم اللہ کی طرف جھک جائے گا، یعنی پھر جسم کے کسی بھی عضو سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور وہ ملت ابراہیم کی اتباع کرے گا۔ 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنے چہرے کو مطیع کر دے اور نیک عمل کرے، اور اس کا وہ عمل دین ابراہیم کے مطابق ہو، تو پھر اس کی توبہ اور اس کا عمل قابل قبول ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو یک طرفہ بنا دیا کہ تمام دینوں سے اور تمام شرک سے اور تمام گناہوں سے وہ مائل ہو کر صرف اللہ کی طرف جھکے، ہر طرف سے انہوں نے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف مائل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ یک طرفہ تھے، تمام ادیان کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، اور دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے ان کو اس بنا پر اپنا دوست خلیل بنا لیا تھا۔ تو جو شخص بھی دین ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، اور آپ کے مذہب پر، آپ کے قرآن اور آپ کی حدیث پر جو عمل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی کا حصہ عطا فرمائیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیر لینے والا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز محیط ہے، گھیری ہوئی ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت اور طاقت ہے، وہ بندے کو اس کے عمل کا اجر دینے پر بھی قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر اس صورت میں جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ دوبارہ رجوع فرماتے ہیں، اور فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی پوری صورت ہی عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتر رہی ہے، اور وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور جو تم پر پڑھا جا چکا ہے کتاب میں، یعنی اس صورت میں اور باقی قرآن مجید میں، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور جو کتاب میں پڑھا جا چکا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ عورتیں لا تؤتونہن، کہ تم ان کو نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت کرتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین من البلدان، اور کمزور سمجھے جانے والے بچوں میں سے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے بالقسط، انصاف کرنے کے لیے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں یتیموں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم یتیم بچیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، اگر ان کے ساتھ ان کے حق کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اور عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو جن کے پیچھے ان کے ماں باپ باز پرس کرنے والے موجود ہوں۔ صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت ڈرے، اور انہوں نے یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا اس غرض سے چھوڑ دیا کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ ہو جائے۔ حالانکہ بعض یتیم بچیاں اس طرح کی ہوتی تھیں
کہ اگر وہ گھروں کے اندر ہی ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے تو غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ زیادہ محفوظ ہو سکتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی منع کا حکم اترتا تو وہ پوری طرح سے منع ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دوسرا حکم نازل فرمائے۔ جس طرح یتیموں کے کھانے کے بارے میں حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے یتیموں کے کھانے کو استعمال کرنے کی بجائے ضائع کر دینا پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہیں، بلکہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ ان کو ملا جلا لو، یہ تمہارے بھائی ہیں، ایک وقت ان کا کھا لو اور اگلے وقت اپنا ان کو کھلا دو تاکہ برابر برابر رہے، اور ان کا مال چٹ کر جانے کی نیت سے نہ کھاؤ، یہ چیز منع کی گئی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو اس بات کی رغبت دلائی کہ ایسی عورتیں اور ایسے بچے کہ جن سے اہل خانہ یعنی رشتہ دار اگر نکاح کر لیں تو وہ محفوظ ہو سکتے ہیں، تو ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو اور ان کو ان کا جو مقرر کردہ مہر ہے وہ دے دو۔ فرمایا وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، کہ تمہارے اوپر کتاب میں جو بات پڑھی گئی ہے کہ تم ان یتیم عورتوں سے نکاح کرتے ہو اور پھر ان کو ان کا لکھا ہوا نہیں دیتے ہو، تو اب بات یہ ہے کہ تم اگر ان کے ساتھ نکاح میں رغبت رکھتے ہو تو پھر ان کو ان کے مہر اور ان کے حق اچھی طرح سے ادا کر دو، اور اسی طرح یتیم بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مزید یہ بات کہہ دی وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم یتیموں کے لیے ستون بن کے کھڑے ہو جاؤ، طاقتور بن کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کا حق ان کو دلاؤ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم نیکی کا جو بھی کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یعنی یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے یا عورتوں کے حقوق کی شرعی حقوق کی ادائیگی کے لیے جو بھی کوشش کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں شور مچایا جا رہا ہے اور مساوات کے نام پر عورت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ناحق ہے۔ عورت کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک دائرہ کار ہے، اور مرد کا اپنا دائرہ کار ہے۔ عورت کا دائرہ کار اس کی گھر کی حدود کے اندر ہے اور مرد کا دائرہ کار بازاروں کے اندر ہے۔ عورت کو گھسیٹ کر مرد کے برابر بازاروں میں لانا اور ان سے کاروبار کی توقع رکھنا اور ایسے ایسے اشتہار دینا کہ جس میں عورتیں کھانا بنا کر بیچتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں اور بے پردہ عورتیں اور دیگر ایسے کاموں میں ملوث ہیں، پولیس کے محکمے میں عورتیں ہیں، فوج میں عورتیں ہیں اور دیگر اس قسم کے محکموں میں عورتیں ہیں جہاں ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں۔ یہ عورت کے حق کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ عورت کے جو فطرتی کام ہیں، جو اس کی فطرتی ذمہ داریاں ہیں، وہ اسی پر ہیں۔ عورت بچے پیدا کرتی ہے اور ان کو سنبھالتی ہے، گھر کا لحاظ کرتی ہے۔ تو دیکھیں کہ جو خواتین وہ کسی قسم کی جاب کرتی ہیں تو اگرچہ وہ کپڑوں کی سلائی بازار سے کروا لیں گی، کھانا بنا بنایا لے آئیں گی، لیکن ایسے گھروں میں جا کر دیکھا جائے تو ان کے بہت برے حالات ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت جاب کرنے کی صورت میں جتنا کماتی ہے اس کا بیشتر حصہ اپنے ہی اوپر خرچ کر ڈالتی ہے، کہ جہاں اس نے گھر کھانا بنانا تھا، کپڑوں کی تیاری گھر ہونی تھی، کپڑوں کی دھلائی، استری، سارے کام گھر ہونے تھے، صفائی خود کرنی تھی، چیزوں کو خود سمیٹنا تھا، وہ سب کام جب وہ اجرت پر کروائے گی تو اس کی جو تنخواہ ہے اس کا بیشتر حصہ اس پر خرچ ہو جائے گا۔ دوسری قباحت اس میں یہ ہے کہ جب وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں گھر سے نکلے گی تو بچوں سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے بچے اس کا ادب اور احترام نہیں کر سکیں گے، وہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکے گی، بچوں کی برائیوں کو نہیں پکڑ سکے گی اور اس کے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے وہی حدیں درست ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں، اور جو لوگ حقوق کے نام پر عورت کو آزاد اور بے لگام کر رہے ہیں وہ عورت کے دشمن ہیں، عورت کے حامی نہیں ہیں۔ عورت کی حمایت، عورت کے ساتھ ہمدردی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا
جس قدر اسلام نے فریضہ ادا کیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ تو مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک عورت اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم پر، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنی اولاد پر اسلام کے احکامات کو نافذ کرے۔ انشاءاللہ اللہ اس کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔